میں شکر گزار ہوں عدالت کا کہ جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا کہ ہے بچی کا جو ہمارے حق میں سارا آیا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں عدالت کا اور وکیل صاحب کا اور یہ باجی کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کا سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آرزو راجہ کیس میں والدین کی طرف سے وکیل جبران ناصر کیس کی سماعت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. سندھ ہائی کورٹ نے آرزو راجہ کا کیس نپٹا دیا اور عدالت نے آرزو راجہ کو دارالمان منتقل کرنے کا حکم دے دیا. جی میں موجود ہوں یہاں پہ آرزو کے والدین کے ساتھ، فیصل غزالہ کے ساتھ، نذیر بھائی کے ساتھ. آج یہ کیس جو ہے ہائی کورٹ نے اپنی حد تک جو آرزو راجہ کا کیس ہے یہ ڈسپوز آف کر دیا ہے. یہ اس کیس کے اندر جو آپ کو پتہ ہے پرائمریلی یہ جو کیس تھا یہ فائل کیا ہوا تھا اظہر کی جانب سے، آرزو کو آگے سے ایک اپنا چھلاوا دکھا کے کہ یہ بچی کی طرف سے کیس ہے، ایک یہ ڈرامہ کر کے، مگر دراصل یہ کیس تھا اظہر کی جانب سے جس نے اس بچی کو اغوا کیا تھا، اس سے شادی کی تھی. وہ 3 باتیں لے کے آئے تھے. پہلا کہ جی بچی کے ساتھ میرا نکاح جائز ہے، دوسرا کہ بچی کی کسٹڈی میرے پاس رہنی چاہیے چونکہ میں اس کا میاں ہوں، تیسرا کہ اس ایف آئی آر کو ختم کر دیں. عدالت نے آج یہ تینوں چیزیں ڈینائی کر دیں. نہ بچی اظہر کے ساتھ گئی، نہ ایف آئی آر ختم ہوئی اور نہ اس نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے. عدالت نے اس پوائنٹ کے اوپر آ کے اپنے سامنے جو پروسیڈنگز تھیں وہ ڈسپوز آف کر دی ہیں. اس حد تک یہ کیس ہائی کورٹ کے سامنے، محترم سندھ ہائی کورٹ کے سامنے ختم ہو گیا ہے. آرزو راجہ کیس کی سماعت سندھ ہائی کورٹ میں ہوئی. اس موقع پر آرزو راجہ اور دیگر کو عدالت میں پیش کیا گیا. پولیس کی جانب سے رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی. دوران سماعت پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ یہ اغوا کا نہیں کم عمری شادی کا کیس ہے. نکاح کرانے والے قاضی سمیت دیگر نامزد ملزموں نے ضمانت حاصل کر لی جبکہ 2 ملزمان مفرور ہیں، جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ آپ نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے کیا کوشش کی. آپ کی ذمہ داری ہے مفرور ملزموں کو گرفتار کریں. آرزو راجہ کے وکیل نے موقف اپنایا کہ مقدمے کا چلان ماتحت عدالت میں پیش کر دیا گیا. آرزو راجہ درخواست دائر کرنا چاہتی ہے. دارالمان انتظامیہ نے ملاقات کی اجازت نہیں دی. جسٹس کے آگا نے ریمارکس دیے کہ آپ خاموش رہیں، آپ اس کیس میں وکیل نہیں، جس پر وکیل آرزو نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اسلامی قوانین کے تحت فیصلہ ہونا چاہیے. جسٹس کے آگا نے ریمارکس دیے کہ آپ توہین عدالت کر رہے ہیں، مزید بولنے کی کوشش کی تو کارروائی ہوگی. آپ ہمیں ہدایت مت دیں، ہمیں معلوم ہے کیس کیسے چلے گا. دوران سماعت عدالت نے آرزو سے پھر استفسار کیا کہ آپ والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، جس پر آرزو راجہ نے ایک دفعہ پھر والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، جس پر سندھ ہائی کورٹ نے آرزو راجہ کیس نپٹا دیا اور عدالت نے آرزو راجہ کو دارالمان منتقل کرنے کا حکم دے دیا اور آرزو راجہ کی تعلیم اور دیگر سہولیات کے انتظام کی ہدایت کر دی. جبکہ عدالت نے پولیس کو شفاف تفتیش کر کے ماتحت عدالت میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا. عدالتی حکم میں کہا گیا کہ محکمہ داخلہ آرزو فاطمہ کی کونسلنگ کا اہتمام کرے. محکمہ داخلہ کی جانب سے کوئی نمائندہ روزانہ 1 گھنٹہ آرزو سے ملاقات کرے. آرزو کے وکیل نے کہا ہے کہ اگر آئلی قوانین اور اسلامی قوانین کا معاملہ آ جائے تو اسلامی قوانین کو فوقیت ہوگی، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر دیا، آپ چاہیں تو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں. نیشنل کمیشن فار جسٹس اینڈ پیس کے ڈائریکٹر فادر ایمینول یوسف مانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میری تو یہی دعا ہے کہ جلد سے جلد پیرنٹس کا حق ہے، انہوں نے اس کو پال پوس کر اب تک چلے 13-14 سال کہہ لیں، جو بھی ایج ہے 13 سال تو ہے پیپرز کے حساب سے جیسے بتایا گیا. میں ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ کہ نہ تو وہ کنورٹ ہو سکتی ہے نہ وہ میرج میں انگیج ہو سکتی ہے. اور پلے یہ ہوگی کہ اپنا جلد سے جلد جو بچی ہے کورٹ خود آرڈر کرے. یہ پنجاب میں ہمارے پاس پریسیڈنٹس ہے تو پلیز میں وہ بھی پرووائڈ کر دوں گا آپ کو. وہاں سے میں لاہور سے آیا ہوں تو ضرور پرووائڈ کروں گا کہ کیسے بچی کو جو ہے انہوں نے پیرنٹس کو دیا، وہ پیرنٹس کے پاس کیونکہ مائنر تھی. باقی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کوئی میجر کنورٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اٹس اپ ٹو ہم اینڈ ہر کہ جو کنورٹ ہونا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی مرضی، لیکن ناٹ مائنر. جیسے فادر جی نے بھی تفصیل سے بتایا کہ مائنر تو نہ تو کنورٹ ہو سکتی، یہ فورس میرج ہے، فورس میرج ہے، فورس کنورژن ہے اس موقع پر. اس کے ساتھ ہی تھینک یو ویری مچ. میڈیا نے بہت پاکستانیوں کا کام ہے، پاکستانی شہری کا ایک موقع ہے اور پاکستانی شہری ہوتے ہوئے ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے، آواز اٹھاتے رہیں گے اور ہم چاہیں گے کہ جی انصاف ہر ایک کو ملا. اور اس وقت پیرنٹس کو انصاف ملنا بہت ضروری ہے اور اس بچی کو بھی انصاف ملنا بہت ضروری ہے. مائنر ہے، کوئی بھی مطلب فورسفلی پتہ نہیں کیا کیسے برین واش کیا یا جو کچھ بھی کیا ہے
वो उस प्रेशर में आकर तो कोर्ट में भी जो बयानात दे, तो मुझे उम्मीद है कि कोर्ट जो है वो राइट डिसीजन देगा और मतलब पेरेंट्स के हक में देगा, उस बच्ची के हक में देगा, ताकि वो बच्ची जो है बड़ी होकर जो भी वो करना चाहे इट्स अप टू हर बट नॉट नाउ। ठीक है, इसलिए सबसे अपील है, एक तो बच्ची के लिए दुआ की जाए और एक लॉ ऑफ द लैंड जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। थैंक यू।